میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی بھر کے لیے آپ کو ایک قانون عطا کر رہا ہوں۔ اگر اس قانون پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ العظیم بہت سارے دھوکوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ جو آج گلی کوچوں میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں، یہ بہت وہ ہیں، یہ اتنے ہیں، یہ فلاں ہیں، ایسا ہیں، اور پھر جو بہت زیادہ بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، تو چند عرصے کے بعد کہتے ہیں یار میں تو لٹ گیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی سے نہ قرآن سیکھا اور نہ کسی کو قرآن کے آئینے کے اندر یا قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کسی کو بھی سمجھنا ہو انسان کو وہ کیا ہے کیسا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب سے آپ سمجھو، انشاءاللہ العظیم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شخصیت کو آپ نے اگر جاننا ہے اور پہچاننا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن سے جانیں، قرآن سے پہچانیں اور قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے امام علی مقام جیسا انسان امام علی مقام کے بعد شاید پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آدمی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی کردار سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی بس ایک مثال چھوٹی سی دے دوں کہ ایک مقدمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس کے حوالے سے یہ مقدمہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے مجمع میں سے لوگوں سے سوال کیا کہ کوئی ہے جو اس کے سلسلے میں کچھ گواہی پیش کر سکتا ہو، کوئی جانتا ہے اس بندے کو؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا ہاں حضور میں گواہی دیتا ہوں، یہ بندہ اچھا ہے۔ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اچھا تو نے ان میں کون سی اچھائی دیکھی؟ تو اس نے کہا حضور میں اسے مسجد میں بہت زیادہ آتے جاتے دیکھتا ہوں اور نماز کثرت سے پڑھتے دیکھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اتنی گواہی قابل قبول نہیں۔ اب جو بات فاروق اعظم نے فرمائی اسے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی سفر میں پہچانا جاتا ہے۔ دوسری بات فاروق اعظم نے فرمائی کیا کبھی پیسے کا لین دین ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا آدمی ان چیزوں سے اچھا ہے یا برا پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آج نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تین چیزوں کو آزما کر دیکھ لیجئے گا، اس نمازی کا سارا معاملہ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ نمازی بندہ کیسا ہے۔
اب اس کو آپ دیکھیں کربلا میں، کیا امام حسین کے مقابلے میں نمازی نہیں تھے؟ تھے نا، لیکن کیسے تھے وہ کھل کر آ گئے۔ لیکن اب آئیے میں امام حسین کا کردار آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا ڈالتا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ تم نواسے رسول کے گھر کے اندر کچرا ڈالتے ہو، حسین کے گھر میں کچرا ڈالتے ہو، جا کر کے معافی مانگو۔ انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ گیا، دروازے پہ دستک دی، امام حسین نے دروازہ کھولا، دیکھا تو یہودی سامنے موجود ہے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ امام یہ جواب دیں گے، لیکن فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے حسین یہ بتاؤ، مدینے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تمہارے ماننے والوں کی ہے، میں کچرے پھینکا کرتا تھا، تم چاہتے تو میری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن حسین کیا بات ہے کہ تم نے میرے کچرے پھینکنے کا بدلہ مجھ سے نہیں لیا، اور آج میں اس غلطی پر معافی مانگنے آیا تو بھی تم نے مجھے کچھ نہیں کہا اور مجھے تم نے معاف کر دیا۔ حسین بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے، امام حسین جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے یہ فرمایا ہے کہ جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو میں اپنے نانا کے فرمان پر عمل کیا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے دامن حسین پکڑا اور کہا نواسے کا کردار ایسا ہے تو نانا کتنے اچھے ہوں گے، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے پڑوسی کا معاملہ۔ معاملاتی زندگی دیکھ لیجئے، لین دین کا معاملہ تو کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ دیا، اس خطبے میں کیا تھا؟ اس خطبے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ سب نے کہا ہیں آپ نبی کے نواسے۔ کیا میرے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا بھی نبی کا نواسا موجود ہے؟ کہا نہیں۔ چلیے یہ اقرار کروا لیا انہوں نے۔ اب سنیے آگے کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کیا تم نے کبھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑتے دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیا کبھی تم نے مجھے حج چھوڑتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ اب فرمایا کیا تو یہ آپ دیکھیں یہ کردار۔ فرمایا تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال کھایا ہے؟ آئی معاملاتی زندگی۔ کیا تم میں سے کسی کا مال میں نے کھایا ہے؟ سناٹا۔ کیا کسی کی زمین میں نے ہڑپ کر لی ہے؟ پتہ چلا نماز روزہ حج و زکات، توجہ چاہوں گا، نماز روزہ حج و زکات یہ بندے کا خدا سے معاملہ ہے۔ زکات کا حکم اللہ نے دیا، بندے کو بندہ دے دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیز بندوں کے ساتھ ہے۔ لین دین کا معاملہ، مال ہڑپ کرنے کا معاملہ، آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ، یہ بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں جسے ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر میں سرکار کی حدیث تھی، اس لیے یہ خطبہ دیا امام نے۔ کیا حدیث تھی؟ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔
اس لیے امام نے سب کے سامنے کہا ہے تمہارا کسی کا مال میں نے لیا ہو تو بتاؤ، تاکہ شہادت کے بعد دنیا گواہی دے سکے کہ حسین صحیح معنوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ پہچان مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ ہے پہچان مسلمان کی۔ آج چپل گھس جاتے ہیں، یہ ہم نے امام کی زندگی سے نہیں سیکھا، یہ تاجدار کربلا کی زندگی سے ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا وہ کردار۔ صرف ایک ہی حدیث کو آپ دیکھیں جس سے آپ کے عقل کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہید جس کے خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کل بروز قیامت وہ ایسے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اتنے اونچے مرتبے کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قرض والا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور ہم عمرہ پر عمرہ اور حج پر حج کر کے سمجھتے ہیں کہ سب معاف۔ اور اگر تھوڑا سا سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب کسی کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اور جب کہا جاتا قرض ہے تو کسی صحابی سے فرماتے تم پڑھا دو۔ سیکھا ہم نے امام کی زندگی سے یہ۔ میں تھوڑا بولوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا کہیں پٹری سے اتر تو نہیں گئے۔ ہم نے کھچڑا کھانا سیکھا ہے، شربت پینا سیکھا ہے۔ کھچڑا کھاؤ، امام کے نام کا ذرہ بھی مل جائے تو وہ ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے۔ شربت پیو اور پلاؤ، نہ کھچڑا کھلانا گناہ ہے نہ شربت پلانا گناہ ہے، ثواب ہی کا کام ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ امام کی زندگی پر عمل کب ہوگا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر عرض کروں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ کیوں کسی کی یاد اس طریقے سے نہیں منائی جاتی جیسی امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کی زندگی کو ہر پہلو سے اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا کہ قیامت تک حسین کی غلطی پر کوئی انگلی رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ایسے تھے میرے امام حسین، نہ بیوی کے معاملے میں، نہ بچوں کے معاملے میں، نہ بھائیوں کے معاملے میں، نہ بہن کے معاملے میں، نہ پڑوسی کے معاملے میں، نہ غریبوں کے معاملے میں، نہ لین دین کے معاملے میں، نہ سخاوت کے معاملے میں، کسی معاملے میں امام حسین کی زندگی میں کوئی داغ دکھا نہیں سکتا۔ گویا امام کربلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذات سے دین پہلے، تو نصیحت دوسروں کو بعد میں کرو، پہلے اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ پہلے خود کو چینج کرو، بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو۔ اسی لیے قرآن نے دوسروں کو بدلنے کا حکم پہلے نہیں دیا، یا دوسروں کو جہنم سے روکنے کا حکم پہلے نہیں دیا، پہلے فرمایا قو انفسکم، خود کو پہلے بچاؤ، خود کو پہلے بچاؤ۔ جب سے ہماری زندگی رسموں کی عادی بن گئی نا، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ مختصر تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، چلیے اس کی طرف آتے ہیں۔
تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. توجہ چاہوں گا. اللہ کیا فرما رہا ہے, رب کا ارشاد کیا ہے, اس ارشاد کو سنو اور اسے سمجھو اور پھر اس ارشاد کی روشنی میں امام کی زندگی کو دیکھو. قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو. سب طرف سے توجہ ہٹا دو, یار دنیا یہ کر رہی ہے نہ وہ یہ کر رہا ہے نہ ایسا کر رہا ہے, آج کے دور میں ایسا نہیں چل سکتا, نہیں, چھوڑو سب کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ یزید کے ساتھ گئے, بعض لوگ استرار کی حالت میں گئے ہوں گے, دباؤ کی پوزیشن میں, دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن بعض لوگ گئے تو دولت کی لالچ میں گئے, حکومت کی لالچ میں گئے, مال کی لالچ میں دیکھا سب کچھ تو اسی کے پاس ہے. تو اب قرآن کہتا ہے چہرہ کہاں کرو. قرآن کہتا ہے چہرہ کہاں کرو, کیا یہ سب چمک دمک کی طرف کرو, کہاں کرو چہرہ؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو. دین کہاں ہے وہ دیکھو. یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا, اگر آپ یہ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا. آپ کسی کی زندگی میں دو چیزیں دیکھو, دنیا کس کے پاس ہے اور دین کس کے پاس ہے. جس کے پاس دین ہے اگر آپ اس کی طرف گئے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی, اور جس کے پاس صرف دنیا ہے اور آپ اس کی دنیا کی طرف بڑھے تو دین بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو قرآن کہتا ہے دین کی طرف. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت کھلی لیکن ہر کسی پر نہیں کھلتی, ہر کسی پر نہیں. اللہ جس کو کھول دے, جس کے دل کو, اسی پر آیت کھلتی. حور کی آنکھیں کھل گئیں میدان کربلا میں, حور کی آنکھیں کھل گئیں. حور نے دیکھا کیا؟ روایت میں موجود ہے, ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں, ایک طرف حکومت دیکھ رہا ہوں. اگر حسین کے ساتھ رہا تو جنت ملے گی, یزید کے ساتھ رہا تو مال ملے گا. ماری لات یزید کو, چلے گئے امام حسین کے ساتھ, نتیجہ یہ ہوا جہنم سے آزادی اور جنت کے حقدار بن گئے. یہ فکر قرآن دے رہا ہے, جہاں دین ہو وہاں پڑھو, چاہے غریب کے پاس ہو. کسی باطل فرقے کے پاس مسجد سے لے کر عالی شان ساری چیزیں ہوں, وہ دیکھ کے مت پڑھو, یہ دیکھو حضور کی محبت کہاں ہے, یہ دیکھو دین کہاں پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے یکسو ہو کر سب سے توجہ ہٹا کر یکسو ہو کر دین کی طرف اپنا چہرہ کیے رہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ اکبر. اب یہ دین کی طرف چہرہ کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کی وضاحت قرآن نے کر دی. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا, اس فطرت پر جم جاؤ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے فطری اعتبار سے دین ہی پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ. تو قرآن کہتا ہے اس فطرت پر جم جاؤ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, جم جاؤ. تو اب اس کو بھی امام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے.
امام کی زندگی میں کیسے جمے ہوئے تھے دین پر، خدا کی قسم کیسے جمے ہوئے تھے، کوئی طاقت ہلا نہیں سکی ہوتی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس فطرت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، نہیں ہٹے، اور بتا دیا اے میرے کریم تو نے جس پر جمے رہنے کا حکم دیا ہے نا، انشاءاللہ تو مجھے ثابت قدم پائے گا، میں اسی پر جمع رہوں گا۔ تو دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، پہلی چیز توجہ دین کی طرف رکھو، کس کی طرف رکھو؟ بولیے آپ، کس کی طرف رکھو؟ دین کی طرف۔ اور دوسری چیز، دو چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں، ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف دین ہو، تو جہاں دین ہو اور جس کے پاس دین ہو، اور دین سے مراد بھی وہ دین جو حسین کے پاس موجود تھا، ورنہ یزید بھی تو دیندار اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کے ماننے والے بھی تو کہتے تھے، ان کے پاس جاؤ۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں حضرت وہ لوگ بڑی تعداد میں، ہم لوگ اتنے چھوٹے کیوں؟ تو یہ بھی حسین نے بتا دیا، یہ بھی امام نے بتا دیا کہ میرے سامنے بھی بڑی تعداد ہے، لیکن ان کا نام لیوا کوئی نہیں، اور میں چھوٹی تعداد میں ہوں، لیکن آج میرا ذکر قیامت تک جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حق کی شان یہی ہوتی ہے کہ حق اللہ عز و جل اس کو عروج عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ اور قرآن میں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو قرآن کہتا ہے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، اول دن کی جنگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر جنگ میں مسلمان مائنورٹی میں رہا، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ مائنورٹی ہی کو اللہ عز و جل نے غالب فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ حق جھکنے کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے ہے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ اب قیم قائم رہنے والا، یہی دین کیا ہے؟ بولیے ذرا، بولیے آپ، اور ایک بار بولیے، ہاں، تاکہ یاد رہے۔ اس دین کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں نا، قیامت تک اس دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، اب ان سے نہ ڈرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور جن سے نہیں ڈرنے کا حکم ان سے ڈر رہے ہیں، اور جس سے ڈرنے کا حکم اس سے ڈر ہی نہیں رہے۔ اللہ سے بندہ ڈر ہی نہیں، سب سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اور ایک بہت پیارا جملہ اتفاق سے ابھی ذہن میں آ رہا ہے تو میں عرض کروں، اللہ سے نہ ڈرنے والا انسان کمزور ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا انسان طاقتور ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ لیکن ہر کسی کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ جس فطرت
فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اس فطرت پر وہ قائم رہ سکے. اور اسی کے ساتھ ہر کسی میں یہ جسارت اور قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ یکسو ہو کر کے دین کی طرف ہو جائے. اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس میں یہ حوصلہ عطا کرتا ہے. پہلی چیز، نماز 5 وقتہ تو فرض ہے مسلمان پر، اس کو تو کرنا ہی چاہیے. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جب امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے ان کی قوت کا سر چشمہ جو نظر آیا وہ 3 یا 4 چیزیں ان کی قوت کا سر چشمہ مجھے نظر آئیں کہ ان 3-4 چیزوں، اور بھی چیزیں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ اور نہیں، لیکن میں نے موٹی موٹی جو 3-4 چیزیں سمجھی جس کی وجہ سے امام حسین کے اندر اتنی قوت تھی، میں وہ سمجھا دیتا ہوں. نمبر 1، قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ یہ کتاب اتنی طاقتور ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ اس کتاب کی طاقت ہے. تو یہ کتاب طاقتور ہے، بہت قوت والی کتاب ہے. آپ کبھی زندگی میں دیکھ لیجئے، بلکہ عادت بنا لو، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں عادت بنا لو، یہ 5 سورہ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، تو اس پر مت رکو، اس کو پڑھو، اپنی جگہ پر ہے. لیکن الف لام الحمد کی الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ. کہ کم از کم جو ہے ہم ختم قرآن کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں. پھر آپ دیکھیے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسا آپ کا دل ایک دم مضبوط ہوتا جا رہا ہے. بتاؤ، دل کی بات بتا رہا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پھر نازل کہاں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی طاقتور چیز ہے قرآن کہ پہاڑ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نازل کہاں کیا؟ کیا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر نازل کیا. حضور کے دل پر قرآن نازل ہوا. پتا چلا جس دل میں قرآن ہوگا وہ کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا. میاں جب حافظ قرآن کی قبر کو، حافظ قرآن کی لاش کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، ذرا سوچو تو صحیح آپ. اور حضور اپنی تمنا ظاہر فرماتے، میری تمنا ہے، سبحان اللہ. سرکار فرماتے میری تمنا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ میری امت کے سینے میں رہے. وہ دل ویران ہے جس گھر میں قرآن، جس دل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے. تو پہلی چیز مجھے قرآن نظر آئی، اور اسی لیے آخری رات امام حسین نے سجدے اور تلاوت میں گزاری ہے. کربلا کی جو آخری رات تھی امام حسین نے سجدے اور تلاوت میں گزاری. اب آئیے دوسری چیز کی طرف آؤں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسری کون سی چیز تھی؟ دوسری چیز تھی حلال، حلال کھانا. حلال کھانے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ پاورفل ہوا کرتا ہے. ارے آپ دیکھئے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی دلیل پیش کروں گا تو آپ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیا کیا لے کر کے آتا ہے.
آپ سنتے چلے آئے ہو نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے. میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کم و بیش کئی سالوں تک امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھاس کے یعنی گھاس پتے کھا کر کے آپ نے زندگی گزاری. کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک. لیکن طاقت کا عالم کیا تھا؟ ہاتھ نہیں چلائے، پیر نہیں چلائے، صرف نگاہ کی طاقت کہ حلال کھانے کی وجہ سے اللہ نے ان کی نگاہوں کا روب اور طاقت اتنی بڑھا دی کہ اللہ اکبر فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اور یوں نظر اٹھا کر غضب سے کسی کو دیکھ لیں مردہ ہو جائے، اور رحمت سے دیکھ لیں تو چور بھی ولی بن جائے. حلال کی طاقت. کھانا ہی حلال کا نہیں، انہوں نے نگاہ بھی حلال رکھی تھی. میں نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. نگاہ بھی حلال رکھی تھی، کان بھی حلال رکھے تھے. سنتے بھی وہی تھے جو حلال ہے، اور دیکھتے بھی وہی تھے جو حلال ہے، اور بولتے بھی وہی تھے جو حلال ہے. حرام سے کان، ناک، آنکھ، زبان، پیر، ہاتھ سب سے اپنے آپ کو روکتے تھے. تب پھر اللہ قدرت عطا کرتا ہے اور قوت عطا کرتا ہے. یوں قوت نہیں ملتی، یوں طاقت نہیں ملتی. ہم سوچیں کہ یہ آئٹم کھائیں گے مشتنڈے ہو جائیں گے، نہیں میاں. ٹھیک ہے غذاؤں کی طاقت کا اپنی جگہ پر ہے، جس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی طاقت بہت عظیم ہے. تو یہ ایک چیز تھی حلال. تیسری چیز ہے گناہ سے بچنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار کی کثرت کرتے تھے. کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الرسل اور سید المعصومین ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار میں اللہ نے قوت رکھی ہے. استغفار سے بندہ طاقتور بنتا ہے. قرآن مقدس میں یرسلی السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوتا الی قوتکم او کما قال، کہ جو استغفار کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ موسلادھار آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور جو تمہارے پاس طاقت ہے اس طاقت میں اللہ اضافہ فرما دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں. تو امام نے یہ چیز اختیار فرمائی تھی. یہ کربلا میں طاقتور بن کر کے تھے. اور آخری بات میں عرض کر دوں، اتنا امام حسین کو ڈرایا گیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے. بچے شہید کر دیے گئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے. جو اسٹینڈ لیا تھا اس پر وہ قائم رہے. وجہ کیا تھی؟ کامیاب ہونا تھا. ان کو کیا ہونا تھا؟ کامیاب ہونا تھا. تو کیا کیا انہوں نے؟ پڑھا تھا قرآن. تو کیا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. تو امام حسین نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. آپ دیکھتے ہوں گے نا جب کوئی جوشیلی بات ہوتی ہے نعرہ تکبیر، آدمی جوش میں آ جاتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے. نعرہ لگتی آدمی جوش میں آ جاتا ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر بندے کو طاقتور بناتا ہے. اللہ کا ذکر طاقتور بناتا ہے. تو اے رسول اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بولنا بہت کچھ تھا، لیکن پتہ نہیں آج کل، پہلے وقت زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے زیادہ بول دیا، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی تو بہت کچھ بولنا ہے اور بول نہیں پاتا۔ کئی آیتیں میں نے جو ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے سیٹ کی تھیں، اور میں نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اب میرے امام حسین کو لوگ سمجھیں تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، تاکہ پتہ چلے یہ مرتبہ، یہ قوت، یہ حوصلہ امام حسین کو جو کربلا میں ملا تھا، یہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنے کی وجہ سے۔ آپ نیاز بھی کرو، سب کچھ کرو، منع نہیں کرتا، لیکن اگر برا نہ لگے تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، وجہ ہمارے اندر نماز پڑھنے کا بھی حوصلہ جو نہیں ملتا حسین اعظم کی زندگی کو سن کر، امام حسین کی زندگی کو سنتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں کہ سر تن سے جدا کیا گیا، لیکن چاہتے ہیں کہ ہماری انگلی میں خراش بھی نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری بزدلی، کمزوری، پسمردگی اور دین پر ثابت قدم رہنے کا جو جذبہ تاجدار کربلا کی زندگی سن کر اگر پیدا نہیں ہوتا، تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے امام کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آج میں نے کچھ ہلکی پھلکی جھلکیاں کم علمی کے اعتبار سے جو پیش کرنی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے امام حسین کی پیش کی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قوت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے، تو پھر کردار حسین کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں اور اس نقش قدم پر چلیں اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ چلے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جن سے آپ امام کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں جن کی روشنی میں ہم کیوں کمزور ہیں اس کو بھی آپ قرآن کے آئینے میں سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ العظیم میں کچھ کلمات خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری گفتگو سے قطعی طور پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تاجدار کربلا کے نام پر شربت و نیاز و محفل کے منعقد کرنے کو ناجائز یا حرام سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ کرتا بھی ہوں، کرنے کے لیے کہتا بھی ہوں، لیکن اب صرف یہی دو چیزیں کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بھی کہتا ہوں، اور وہ جیسا کرتے تھے ویسا کرنے کے لیے بھی کہتا ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔